الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ تم اللہ کو کشادگی کی حالت میں پہچانو، وہ تمہیں تمہاری تنگ دستی اور پریشانی کے وقت پہچانے گا۔ تم اللہ کو اچھی طرح سے پہچانو، یعنی جب تم سکون اور اطمینان کی حالت میں رہو تو اپنے رب کو اس کی اطاعت کر کے اور اس کی نافرمانی سے بچ کر، معصیت سے بچ کر اس سے محبت کرو۔ اس لیے کہ جب ہم کسی کو اچھی طرح پہچانتے ہیں تو یہ اس سے محبت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ پھر جب انسان اپنے عام حالات میں جب اسے کسی قسم کی پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہو، اپنے رب کو اچھی طرح سے پہچان کر اس سے کما حقہ محبت کرتا ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور گناہوں اور معصیت سے اجتناب کر کے اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو پھر جب بندے پر کوئی سخت وقت آتا ہے اور وہ جب کسی پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد رکھتا ہے، اس کی فریاد سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی پریشانی اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ محترم بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، اسی سے مدد اور فریاد کرتے ہیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اسی کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں اور اسی کی اطاعت و فرما برداری میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب امن اور اطمینان کے ساتھ ہوں تو اس کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض کرتے ہیں۔ اسی کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے اسے پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، پریشانی سے نجات دے دیتا ہے، تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کیا کہ ہمیں تو فلاں بابا نے یا فلاں پیر نے یا فلاں دیوتا نے یا فلاں بزرگ نے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ یہ لوگ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگتے ہیں کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے کہ جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں
کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ یہ نصوص ہماری حالات کی عکاس ہیں، ہمارے حالات کے ترجمان ہیں، ہمارے حالات کو بیان کرتے ہیں۔ انسان مسلمان ہو خواہ غیر مسلم، ہر ایک اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ لیکن ان میں ایک ایسا گروہ ہے جو ہر حال میں حالات سخت ہوں یا نرم اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور اپنے رب سے دعا، گریہ وزاری اور توبہ و استغفار میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے جو غفلت، گناہ اور معصیت اور لہو و لعب میں پڑا رہتا ہے، دین کے تمام امور جیسے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور دعا و استغفار وغیرہ سے بے رخی برتتا ہے یا ان میں سستی اور کاہلی برتتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں دونوں طرح کے لوگوں کے حالات اور انجام کا ذکر قرآن و حدیث میں بہت سارے مل جائیں گے، جن کے اندر ہمارے لیے عبرت و نصیحت موجود ہے۔ آپ یاد کیجئے یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیسے ذکر کیا ہے۔ یونس علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ان کو دریا میں پھینک دیا جاتا ہے اور انہیں ایک مچھلی نگل لیتی ہے۔ ایسی حالت میں 3 پرت اندھیروں میں ہوتے ہیں، ظلمات میں ہوتے ہیں، ظلمات ثلاث میں ہوتے ہیں، 3 پرت اندھیروں میں ہوتے ہیں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ کوئی ان کی حالت کو دیکھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ان کی آواز کو سننے والا نہیں، کوئی کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے سوائے ایک ذات کے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور نہیں کوئی بات اس سے مخفی ہے۔ وہ اپنے بندے کی حالت سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان حالات میں جب اس کا وہ بندہ اسے پکارتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب بندہ اس کے ذریعے سے اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنی دعاؤں میں اس کلمے کو استعمال کرتا ہے تو اس کی فریاد کو اللہ رب العزت ضرور سنتا ہے۔ چنانچہ اپنے اس نیک بندے کی فریاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نہیں سنتا؟ فرماتا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ہم نے اس کی پکار سن لی، اس کی فریاد سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے، اللہ کی تسبیح نہیں بیان کر رہے ہوتے، تو لوگوں کے اٹھائے جانے تک یعنی قیامت تک ان کے اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اگر یونس علیہ السلام نیک نہ ہوتے اور ہر حالت میں اپنے رب کی اطاعت اور تسبیح و تحلیل میں لگے نہ رہتے تو پھر ان پر ان بہترین کلمات کا الہام کیسے ہوتا اور اللہ رب العزت ان کی فریاد کیسے سنتا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، اطمینان اور امن کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں پریشانی میں یاد رکھے گا، تمہاری مصیبت میں یاد رکھے گا، تمہاری سختی میں یاد رکھے گا۔ اور محترم بھائیوں، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا واقعہ بھی ہے اور اس کا تعلق بھی دریا ہی سے ہے، جس میں وہ انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اپنے رب کو بھولنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے اس کے اندر، اور وہ واقعہ ہے فرعون کا، جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، خود الہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور پھر جب دریا میں ڈوبنے لگا تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا اور کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان کی کہاں سننے والا ہے؟ فرماتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے
اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، فساد برپا کرتا رہا، خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اب تمہاری دعا کہاں قبول ہوگی؟ اب تمہاری توبہ کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ غور کیجئے، ایک اللہ کا نیک بندہ ہے جو ہر حالت میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سن کر اس کی ساری پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا ہے جو حالت فراخی اور کشادگی میں اپنے رب کی قدر کو نہیں پہچانتا اور کفر و معصیت میں مبتلا رہتا ہے، پھر جب مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ کو پکارنے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو رائگاں کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے، نکار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ کو تم اپنے آسانی کی حالت میں پہچانو، اللہ تعالیٰ تجھے سختی اور پریشانی کی حالت میں پہچانے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تجھے یاد رکھوں گا، مجھے یاد رکھو میں تجھے یاد رکھوں گا، میرا شکریہ ادا کرو اور میرا انکار مت کرو، میرے ساتھ کفر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر حال میں ہمیں اپنا شکر گزار اور اطاعت شیار بندہ بنائے اور ہر طرح کی مصیبت اور پریشانیوں سے بچائے اور گناہوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔